اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن و تفسیر سیریز میں آج سورۃ کافرون کی تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ کافرون 6 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیں کہ اے کافرو۔ اس کے بعد 4 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی جس بندگی کی دعوت دے رہے تھے اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جن جن کی بندگی کر رہے تھے اس سے اعلان برات کیا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے بالکل علیحدگی کا اعلان۔ آخر میں 6 آیت میں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا راستہ اور دین ہے اور میرے لیے میرا راستہ اور دین ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو۔ اس سورت اور آیت کا آغاز کل سے ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہیں، اس لیے یہ بات واضح اور صاف ہے کہ آگے جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی ہدایت کے مطابق کہی جا رہی ہے۔ یہاں اے کافرو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو جو کفر اور شرک کی بے شمار گندگیوں میں مبتلا تھے کہیں بھی اس طرح مخاطب نہیں کیا گیا۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں، یہ کافر ہیں، جگہ جگہ ان کا ذکر کافروں کی حیثیت سے کیا گیا ہے، لیکن اے کافرو کہہ کر سوائے اس ایک جگہ کے کہیں اور خطاب نہیں کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ یہاں ان کو کافر قرار دے کر ان کے کافر ہونے کا اعلان کر کے مخاطب کیوں کیا گیا ہے؟ چونکہ لہجے میں شدت ہے اس لیے بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے غضب، غصے اور ناراضی کا اظہار ہے۔ زیادہ صحیح بات دراصل یہ ہے کہ یہ سورت مکی زندگی کے آخری دنوں کی سورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے گزشتہ 10-12 سال میں حق کو آشکار کر چکے تھے اور ان کے لیے اس کو نہ ماننے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اسے تسلیم نہ کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم بھی مل چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے۔ یثرب کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی تھی اور مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے انبیاء کرام کی جو داستانیں بیان کی ہیں ان میں ایک بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ غلبہ بالآخر رسولوں کے لیے ہے، اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں غالب ہے، اس لیے غلبہ بالآخر رسولوں کے لیے ہے۔ اسی طرح مختلف جگہ پر مختلف انداز میں بار بار اس وعدے کا اقرار کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ غلبہ نبی کی زندگی میں ہی ہو جائے۔ تمام انبیاء کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اسے تمہاری زندگی میں دکھا دیں اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کے بعد اسے دکھائیں۔ جن کو اپنی زندگی میں غلبہ دیکھنا نصیب ہوا اور جن کو نہ دیکھنا نصیب ہوا اور ان کی زندگی کے بعد غلبہ ہوا، دونوں قسم کی مثالیں قرآن مجید میں مختلف قصص میں بیان کی گئی ہیں۔ جنہیں اپنی زندگی کے بعد غلبہ دیکھنا نصیب ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے سیدنا مسیح علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد کی 4 آیات میں تقریباً ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے حوالے سے 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں بغیر کسی فعل یعنی ورب کے بیان کی جا سکتی ہیں۔ جملے میں کوئی فعل نہیں ہوتا اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اردو زبان میں فعل ضروری لگانا پڑتا ہے، مثلا وہ آدمی عالم ہے، یہاں جب تک ہے استعمال نہ کیا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی، لیکن عربی میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو کئی سطور پر مشتمل ہوتی ہیں، جن میں کئی باتیں کہی جاتی ہیں لیکن ان میں کوئی فعل نہیں ہوتا اور صرف ناؤن کی بنیاد پر مکمل کی جاتی ہیں۔ اسی لیے عربی سے دوسری زبانوں کے اندر ترجمہ مشکل ہوتا ہے۔ اسم کے اندر زمانہ یعنی ماضی، حال یا مستقبل نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر میں جانے والا ہوں، یہ جملہ آج کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کل کے لیے بھی۔ اسی طرح میں کل جانے والا ہوں، یہ مستقبل کی بات ہو سکتی ہے۔ گویا اسم کے حوالے سے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی بات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تمام مفسرین میں
ان چار آیات کے بارے میں اختلاف کی بنیادی وجہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے۔ ان آیات میں بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں عابد کا لفظ بطور اسم آیا ہے جس کے معنی بندگی کرنے والا یا عبادت کرنے والا کے ہیں۔ اسی طرح یہاں ایک لفظ حال اور مستقبل دونوں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ میں بندگی نہیں کروں گا یا میں بندگی نہیں کرتا ہوں، اور ایک جگہ فعل کے معنوں میں یعنی ماضی کے حوالے سے بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی تم نے بندگی کی۔ ان چار آیات میں سے پہلی دو آیات میں بعض لوگوں کے نزدیک حال کا ذکر ہے، جو تمہارے معبود ہیں میں ان کی بندگی نہیں کرتا، اور جو میرا معبود ہے تم اس کی بندگی نہیں کرتے۔ پھر دوسرے حصے میں مستقبل کا ذکر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جس کی بندگی میں کرتا ہوں اس کی بندگی تم نہیں کرو گے، اور جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی بندگی میں ہرگز نہیں کروں گا۔ بعض لوگوں نے اس ترتیب سے اختلاف کیا ہے، ان کے نزدیک پہلے حصے میں مستقبل کا ذکر ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نہیں کروں گا ان کی بندگی جن کی بندگی تم کرتے ہو، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرو گے، اور پھر دوسرے حصے میں حال کا ذکر کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں فعل کے استعمال کے حوالے سے ان دونوں کی گنجائش بھی موجود ہے۔ بعض کے نزدیک دوسری آیات کا ماضی سے تعلق ہے اور ان میں ماضی کا صیغہ بھی آیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ میں عبادت کرنے والا نہ تھا، نہ ہوں اور نہ ہوں گا۔ یہاں یہ تینوں معنی ہی مراد ہیں۔ دراصل ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ معبود جو مشرکین و کفار کے معبود تھے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ماضی، حال اور مستقبل میں یعنی تینوں زمانوں کے حوالے سے ایک قطعی اعلان برات ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ جو اللہ کو معبود بنائے گا اس نے کفار کے معبودوں کو نہ معبود بنایا، نہ بنا رہا ہے اور نہ بنائے گا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں گے، ان کی بندگی کریں گے، پھر وہ اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، نہ انہوں نے ایسا کیا ہے اور نہ وہ ایسا کر رہے ہیں اور نہ ایسا کریں گے، خواہ وہ اللہ کو ماننے کا کتنا ہی دعویٰ کریں۔ مختلف تفاسیر میں انہی پہلوں کو ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے لیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں زمانے کے قید سے بالاتر ہو کر ہر زمانے کے بارے میں یہ قطعی اعلان ہے کہ اللہ اور دوسرے معبودوں کے درمیان واضح فرق ہے، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ دوسری اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں ایک معبود اعلیٰ کا انکار نادر ہی کیا گیا ہے۔ سب مذاہب کے لوگ خدا کو مانتے ہیں، عیسائیوں کا تو دعویٰ ہی یہی ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ تم شرک کرتے ہو تو وہ بہت خفا اور ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ان کے بقول دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اسی ایک خدا کی صفات، رحمت اور سلامتی کا ظہور ہوا ہے، وہ کوئی الگ سے خدا نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا تو دعویٰ ہی یہی ہے کہ وہ ایک خدا کے پیروکار ہیں۔ ہندو بھی ایک ایشور کا تصور رکھتے ہیں کہ ان سب خداؤں کے اوپر ایک خدا ہے اور وہ سب سے بالاتر اور اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب مخاطبین اللہ کو خدا مانتے تھے اور ان سب کا یہ دعویٰ تھا کہ زمین میں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے ان کے درمیان سوال و جواب نقل کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ رزق کون دیتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ مارتا اور جلاتا ہے۔ ان کو ان باتوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ان آیات میں بندگی کے حوالے سے ایک تکرار اس لیے بھی پائی جاتی ہے کہ اہل مکہ پر یہ بات زور دے کر واضح کی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جن بہت سے خداؤں میں سے اعلیٰ خدا مانتے ہو اور اس کی بندگی کرتے ہو، یہ وہ بندگی نہیں ہے جس ایک خدا کی بندگی میں کرتا ہوں، اور یہ وہ رب نہیں ہے جس کی بندگی کے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور نہ یہ اس کی بندگی کا صحیح طریقہ ہے جو تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ مغرب جسے شیطانی یا دہریہ تہذیب کہا جاتا ہے، وہاں بھی صرف امریکہ میں تقریباً 94% لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح یورپ اور ہندوستان میں 70 سے زائد فیصد لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں۔ اہل عرب بھی یہی کہتے تھے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کے وجود سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ بات واضح کرنا بہت ضروری تھی کہ جس طرح کا معبود تمہارا ہے وہ میرا معبود نہیں ہے، اور جس طرح تم اس کی بندگی کرتے ہو اسی طرح میں اس کی بندگی نہیں کرتا۔ اگر ہم موجودہ دور کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کا شرک تو چلتا ہی رہا، لیکن جس شرک کا آغاز یورپ میں ہوا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے۔ 16ویں صدی میں نیوٹن نامی ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب ایک دوسرے کے درمیان باہمی کشش پر قائم ہیں۔
یہ بہت مشہور نظریہ ہے اور نیوٹن کو جدید سائنس کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پکا عیسائی تھا اور وہ خدا پرست تھا اور موحد تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی نہیں مانتا تھا اور صرف ایک خدا کا قائل تھا۔ اس نے جب اپنی کتاب لکھی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اس سے خدا کی وحدانیت ثابت ہو اور خدا کے وجود کو تسلیم کیا جائے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ خدا کا انکار تو نہیں ہوا، لیکن یہ نظریہ فروغ پا گیا کہ چونکہ کائنات تو کشش ثقل کی بنیاد پر قائم ہے، اسی لیے اس کو دنیا چلانے کے لیے اب خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا نظام، سورج، چاند، ستارے، سب قوانین فطرت کے پابند ہیں۔ یہ تسلیم کیا گیا کہ خدا موجود ہے، قوانین فطرت بھی اس کے ہیں، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اسی کے نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ مغرب کے افکار میں اس کے تصور کو گھڑی ساز خدا کہا جاتا ہے، یعنی وہ خدا جس نے گھڑی بنائی، اس میں چابی بھر دی اور وہ اس پر چل پڑی، اور اب وہ چابی بھر کر کسی گوشے میں بیٹھ گیا ہے۔ اب اسی چابی کے بل پر یہ گھڑی برابر چل رہی ہے، اس لیے اب کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس صورت کی آیت لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اس آیت کے بہت سے ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن اس کا سب سے بہترین ترجمہ یہ ہے میں بندگی نہیں کروں گا جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ کفار قریش آخر میں جب اس بات سے مایوس ہوتے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ان کی بات نہیں مانیں گے یا اپنی دعوت نہیں چھوڑیں گے یا اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا نہیں ترک کریں گے، تو وہ یہ تجاویز لے کر آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لین دین کر لیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیم کر لیں اور کچھ ہم ترمیم کر لیتے ہیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیں اور کچھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کو برا نہیں کہیں گے۔ سیرت کے واقعات میں بھی یہ تمام واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اس سے کچھ بدل دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن مجید کو بدل دوں۔ کفار کے اس مطالبے کے حوالے سے جواب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ حال کا ذکر تو اس کے اندر ہے ہی کہ نہ میں ان کی بندگی کرتا ہوں اور نہ کروں گا جن کی بندگی تم کرتے ہو اور جس طرح تم کرتے ہو۔ اسی طرح یہ بات کہ جس طرح تم اللہ کی بندگی کرتے ہو کہ اس کے ساتھ تم نے بہت سے بتوں کو، آبا و اجداد کو اور جنوں اور بہت سی چیزوں کو شریک کر رکھا ہے، میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ گویا یہ فرما دیا گیا کہ نہ میں ان کی بندگی کی ہے، نہ کرتا ہوں اور نہ کروں گا۔ پھر یہ آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہاں مستقبل کا صیغہ بھی ہے اور حال کا بھی، اس لیے کہ تمہارے سامنے یہ پوری دعوت پیش کی جا چکی ہے۔ قرآن مجید نے بھرپور دلائل دیے ہیں، آفاق و انفس اور زمین و آسمان کی بے شمار نشانیاں تمہارے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، لیکن تم اس ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس لیے اب نہ تم کو مجھ سے کوئی امید رکھنا چاہیے کہ میں اپنا راستہ چھوڑ کر تمہارے راستے پر آؤں گا، اور نہ تم سے مجھے کوئی امید ہے کہ تم اپنے راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر آؤ گے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ پھر یہ آیت وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اسے بعض لوگوں نے مستقبل کے معنوں میں لیا ہے اور بعض نے حال کے معنوں میں، لیکن میرے خیال میں یہ بات ماضی کے معنوں میں کہی گئی ہے کہ جن معبودوں کی تم اب تک بندگی کرتے رہے ہو ان کی بندگی میں کبھی کرنے والا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی اس بات پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹے بتوں کو نہیں مانا اور کبھی بھی ان کی پرستش نہیں کی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جس طرح سے قرآن مجید میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت سلیم سے اور دین حنیفی کی بنا پر، جس کو ماننے والے اس وقت بھی عرب میں بہت سے لوگ موجود تھے، خدا کو ایک مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہتے تھے، اسی کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور اس سے التجا کرتے تھے کہ مجھے روشنی اور ہدایت دے اور میری رہنمائی فرما کہ میں تیری بندگی کیسے کروں۔ یہاں ماضی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نہ میں نے پہلے کبھی بتوں کی پوجا کی ہے اور نہ میں آئندہ کروں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔
इस आयत और तीसरी आयत दोनों के अल्फाज बिल्कुल एक से हैं, अलबत्ता मुफस्सरीन ने दोनों के मतलब में फ़र्क किया है। बाज़ लोगों ने कहा है कि पहली आयत का मतलब तो ये है कि मैं भी तुम्हारे माबूदों की बंदगी नहीं कर रहा, और दूसरी जगह उसका मतलब इस तरह है जिस तरह यह कहा जाता है कि मैं आज जाने वाला हूँ, या अगले साल जाने वाला हूँ, या मैं कभी जाने वाला ही ना था। इनमें माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों ज़मानों का जिक्र आ जाता है। यहाँ बंदगी को भी उन्हीं मानों में लिया गया है कि मैं तुम्हारे माबूदों की कभी बंदगी करने वाला नहीं, नाप करने वाला हूँ, और ना आइंदा भी करूँगा। गोया यहाँ तीनों ज़मानों के हवाले से नफ़ी आ गई है, यानी मैं उन माबूदों की बंदगी भी ना करूँगा जो अल्लाह के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन ने बंदगी में शरीक कर रखे थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शरीक रहे हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी शरीक होंगे, या अल्लाह की सिफ़ात में जिससे उसकी किसी सिफत में कमी बेशी या खराबी पैदा हो उसमें शरीक हों। जैसा कि ईसाइयों का अकीदा है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन व आसमां पैदा किए और 7वें दिन आराम किया। बाइबल का यही बयान है, लेकिन कुरान ने उसकी तरदीद की है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। दीन के दो मानी हैं, एक मानी ज़िंदगी बसर करने के तरीके के हैं और दूसरे मानी रोज़े जज़ा के हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मानी बदले के दिन के लिए हैं, और आयत का तर्जुमा यूं किया है कि तुम्हारे अमाल का बदला तुम्हारे लिए है और मेरे अमाल का बदला मेरे लिए। तकरीबन तमाम तर्जुमा करने वालों और मुफस्सरीन ने इस आयत का यही तर्जुमा किया है। गोया मेरी ज़िंदगी बसर करने का तरीका मेरा है और तुम्हारी ज़िंदगी बसर करने का तरीका तुम्हारा। कुछ लोगों ने कहा है कि मैं इसमें तो रवादारी की तालीम है कि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो और मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ, ना मैं तुम्हें छेड़ूंगा और ना तुम मुझे छेड़ो। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद ये है कि तुम्हें हमसे क्या गर्ज है, तुम अपने रास्ते पर चलो और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। बाज़ लोगों ने कहा कि यह रवादारी की तालीम नहीं, बल्कि ये तो ऐलान जंग है कि अब हमारे और तुम्हारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इसका नतीजा एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे से बरात और एक दूसरे के खिलाफ जिहाद है। इसलिए मदीना हिजरत करने से जिहाद शुरू हो गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को छोड़ नहीं दिया था और न मक्का वालों ने आप वसल्लम को छोड़ दिया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचते ही जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें शिर्क और झूठे माबूदों से बरात का ऐलान है और खुदाए वाहिद की बंदगी का ऐलान है, जिसकी दावत कुरान मजीद ने जगह जगह खोल कर दी है, जो पैदा करने वाला है, बाख्तियार है और हुक्मरान भी है, जिससे आदमी को सबसे बढ़कर मोहब्बत भी करनी चाहिए और डरना भी चाहिए। हर चीज़ उससे मांगनी चाहिए, सारे इख्तियारात का मालिक वो है, भरोसा भी उसी पर करना चाहिए और हुक्म भी उसी का चलना चाहिए। ये तमाम पहलू कुरान मजीद ने बयान किए हैं। इन तमाम सिफात का हामिल माबूद वही माबूद है जिसकी हम बंदगी करते हैं, और उसके अलावा किसी तरीके से हम किसी की बंदगी नहीं करते। हम खुदा की बंदगी इस तरह नहीं करते कि किसी दूसरे को उसके साथ शरीक कर लें। इस लिहाज से ये सूरत हिजरत की सूरत भी है, बरात की सूरत भी है, शिर्क से पाकीज़गी की सूरत भी है और तौहीद का ऐलान भी इसी में है। जब मुसलमान शिर्क से पाक हो जाए और तौहीद के इस मकाम पर पहुंच जाए तो फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए फतह और नुसरत मुकद्दर की है। इसका जिक्र आगे आने वाली सूरत यानी सूरत नसर में मौजूद है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।